سیر اعلام النبلا میں حضرت سیدنا شمس الدین محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر عماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کا بیان ہے، میں اصول الدین یعنی علم عقائد پڑھتا تھا کہ اس دوران ایک معاملے میں شک کا شکار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جب میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے بزرگوں رحمہم اللہ المبین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ محض اتفاق ہے کہ انہوں نے میرے دلی وسوسے کا جواب دے دیا۔ اب حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے میری طرف دیکھ کر وہی بات دہرائی، تو میں نے سوچا کہ بیان کرنے والا بعض اوقات کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب کی بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار میری طرف متوجہ ہو کر مجھے مخاطب فرمایا، اے ابو بکر، اور پھر وہی جملہ دہرایا، یعنی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزشتہ بزرگوں اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے والد واپس آ چکے ہیں۔ میرے والد محترم پہلے گم شدہ تھے، غائب ہو گئے تھے۔ یہ فرمان عالی سن کر میں جلدی سے کھڑا ہوا تو والد صاحب تشریف لا چکے تھے، یعنی میرے مرشد غوث پاک کیسی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ یہ سیر اعلام النبلا نامی پرانی کتاب ہے عربی کی، تو اس کے جلد 20 صفحہ 442 کے حوالے سے یہ واقعہ آپ نے سنا کہ مرشد غوث پاک دلوں کی باتیں بتاتے تھے۔ تو جب غوث پاک کا یہ حال ہے تو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا، دشمنوں میں ہوں گھرایا، غوث اعظم دستگیر یا 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 غوث اعظم دستگیر۔ اچھا، میں نے 3 سوالات غوثیہ بھی کرنے ہیں آپ سے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان قریب کروں گا، اور جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو 1100 جمع 100 کا مدنی چیک ملے گا، جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا، جس میں کتابیں وغیرہ لی جا سکیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں سوالات کی 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک تو عام اسلامی بھائیوں سے، تو آج ہم یہ سوال کریں گے، ایک تو مہروی کابینہ کے عام اسلامی بھائیوں سے، اور ایک سوال ہوگا طلباء کرام سے، جس میں مہروی کابینہ کے طلباء کرام کو فوقیت دی جائے گی، اور ایک سوال ہوگا ہماری مدنی شخصیات سے جو غوثیہ حال میں پیچھے جمع ہوتی ہیں۔ تو ان میں بھی
फोकियत उसी को होगी जो महरवी काबीनात से ताल्लुक रखते हैं। तो पंजाब वगैरह के तलबा और हमारे होते हैं असातिज़ा, या आपके साथ भी तशरीफ लाए होंगे, तो ये पीछे जो आने में कामयाब हो गए, तो एक इनको भी हम देते हैं मौका। तो देखिए इसमें यह है कि नेट के जरिए भी नहीं, कोई बता दे तो भी जवाब नहीं दे सकते, किसी से पूछकर भी जवाब नहीं दे सकते, कोई इशारे में भी ना बताए, गुनगुना कर भी ना बताए, वरना आप देखिए मुजरिम होंगे और वो चेक आपका हक नहीं बनेगा। बल्कि ज़ाहिर है कि इसमें एक वाह होती है, नाम होती है, सब ये झूठ बोलने से लोग ये समझेंगे कि वाह यार बड़ा जानता है, हालांकि आप नहीं जानते हो तो निकाल के या किसी से सुनकर बता दिया। तो इम्तिहान में भी नक्काली जुर्म है। तो अपनी अक्ल से जवाब देना है। अब ये हमारे जो तरबियती इज्तिमा में आते हैं तो ये कुछ मदनी परचम भी नहीं रखे अपने साथ, ताकि ये माशाअल्लाह वैसे ही ये तो महीना ही 11वीं का महीना है। हाँ यार ये तो और ऐसा किसी ले किसी कि के अपने पास है, साथ वो ले, भी यहाँ के होंगे, जी, उठा जी। लिए होंगे। ये अपना अपना खरीद ले बाबा, इन 3 दिनों में अपने साथ रखें, मदनी मुजाकरे में भी रहें और फिर यहीं से ये तोहफा अपने साथ ले भी जाएं। अब इसमें ऐसा कि लेकर कुछ ना कुछ निशानी रख लें, हाँ? ये भी सही है। क्योंकि मदनी चैनल के भी यहाँ होते हैं, उसमें तो वो चिट लगी होती है, स्टिकर लगा होता है मदनी चैनल का, तो वो तो ले जाने की इजाज़त ही नहीं है, और किसी का भी उठा कर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो और भी इस तरह भाई आते हैं, भूल जाते होंगे, तो वो लुक्ता हो गया। अपना ज़ाती खरीदें तोहफा, और ये कल भी लहराने में काम आएगा आपको। और ये तो बाबा हर मदनी मुजाकरे में सिलसिला होना ही चाहिए। आप तो माशाअल्लाह जैसे कलाम होता है तो आपके हाथ में मदनी परचम आ जाता है, तो इसमें तो सब्ज़ गुंबद के भी नज़ारे हैं, गौसिया रंग भी है, और सरकार आला हजरत की गुंबद शरीफ की भी याद है इसमें। तो ये तो पूरा साल चलेगा। मगर ये मुफ्त दे दो तो ये ले लेंगे, उसे पैसे कहाँ से लाएंगे? बाबा खरीदेंगे या मुफ्त दिए जाए आपको? मदनी चैनल पर ऐलान करूं कि हमारे फुकरा और बगदाद को मुफ्त में झंडे बांटो, या आप खरीदेंगे? खरीदेंगे? अच्छा, मेरवी काबीनात वाले खरीदेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो भाई आपके पास स्टॉक है क्या? नहीं? जी जी बिल्कुल स्टॉक है, और हमने तो अभी वो तकिए वाला गिलाफ भी रखा हुआ है। तो यार ऐलान भी नहीं किया इसका, तो चले आप फरमा दें। आप ये इस तरह का? जी जी जी। अच्छा, बना बनाया गिलाफ कर दिया? गिलाफ ये सीना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के तकिए के साइज अलग होते हैं। ना 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 ना, इनमें अच्छे थी पंजे, इसमें फुल साइज आती है। ठीक है, करेगी नहीं तो एक ही साइज आती है, और तकिए भी आमतौर पे एक ही साइज के होते हैं। बड़ा होगा तो वो छोटा, कोई तकली होगी छोटी से, उसके मुताबिक खुद ही तरकीब बना लेगा। फुल साइज बाजार में मिलते हैं। शाबाश। आज तो अगर जो खरीदना चाहे पापा इनको इजाजत दे दें कि घर में अगर ये सीलें थोड़ा बहुत। हाँ, बड़े झंडे 65 रुपया दिया जी उसका। जी जी। तो ये खरीद कर घर में भी बना सकते हैं, तो सस्ता पड़ेगा सर। और अपने ये वैसे जो नॉर्मल झंडे हाथों में लहरा रहे हैं, इसका हदीया बता दो तो ये 35 रुपए इसका। 35 रुपए सिर्फ 35 रुपए? जी जी। वाह, तो दो हाथ दो भी ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर ये अपने यहाँ का बाबुल मदीना का वहाँ आपके घर में भी यादगार लगेगा 11वीं शरीफ में, इंशाअल्लाह। क्या बात। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवालात गौसिया। अच्छा, पहले मेहरवी काबीनात के आम ईसाई भाइयों से, तलबा से नहीं, आम ईसाई भाइयों से यह सवाल दरअसल पहले भी चल चुका है, इन्हीं दिनों में चल चुका है, 11वीं शरीफ के दिनों में। तो मुश्किल भी है और आसान भी है। ये बताइए कि यानी गौस पाक के पीर साहब का नाम क्या था? सन्नाटा हो गया यार। नहीं है कुछ है। ये सवाल चल चुका है यहाँ 11 दिनों के अंदर शायद। हाँ,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دلشاد اتاری باپا جیلانی ڈویژن سے، میروی کابینات باپا، راول پنڈی شہر سے باپا. جی آئینو میرے والدین اور میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے گا باپا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما. حضرت علامہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام تو نہیں ہوا. حضرت ابو محمد سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں بتایا آپ نے. محمد تو آگے آپ نے ابھی ایڈیشن کر دیا، گھبرا کے لگتا ہے. میری مشکلوں کو بھی کنیت اور نام میں فرق ہوتا ہے. ہیں آپ مشکل کشا سے اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل. چلو غور کر لیجئے. جب تک میں ایک اعلان تو بتا دوں آپ کو کہ الحمدللہ 10 11 12 فروری 10 11 12 فروری 10 11 12 فروری بنگلہ دیش کے مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ میں 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو دعوت ہے کہ وہ ضرور اس میں شریک ہوں اور سنتیں سیکھیں اور پھر وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں وہاں سے چاہیں تو مسافر بھی بن سکتے ہیں. اس کی کئی بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 روزہ اجتماع 3 دن کے اجتماع کی کئی نشستیں مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھائی جائیں گی، انشاءاللہ. جس میں بالخصوص اس کا جمعرات جو ہوگی 11 فروری کو رات عشاء کے بعد، جو انشاءاللہ وقت کا بھی اعلان ہو جائے گا، کا جو خصوصی نشست ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. اور پھر جمعہ کو جو بیان، ذکر، دعا، تصور مدینہ وغیرہ جو سلسلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، درجہ دورہ حدیث شریف. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام طلبہ کا نہیں ہے ابھی؟ عام اسلامی بھائیوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اب اصل میں بتا رہے ہیں لیکن درست نہیں بتا رہے. جی 2-3 سے پوچھا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مبارک بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب بتائیے، یہ کون بتائے گا یار؟ یہ پیچھے شخصیات سے پوچھ لیتے ہیں. یہ عوام تو ان میں کمزور ہے. اس کا مطلب یہ مدنی مذاکرے سنتے نہیں ہوں گے، مطالعہ کرتے نہیں ہوں گے. آج وہ جذبہ ہے کہ بیچارے تشریف لے آئے، یعنی کہ جنرل نالج نہیں ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی بہن تھے؟ ان کے نام بتائیے. یہ شخصیات ہمارا جواب دیں. شخصیات پاورفل ہوتی ہیں اکثر. گئے سب کام سے گئے. 11ویں شریف میں غوث پاک کی سیرت کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا تو تازہ ہو جاتا. سوال بہت ہارڈ ہے نا، اس لیے میں نے شخصیات کا کہا. اوپر چڑھ تو گئے، دیکھو اب جواب دیتے کہ نہیں. کر دو میرا بیڑا پار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ کیجئے، واو مت کھا جائیے، سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو کو واضح کیجئے. بغداد رضا تاری اسلام آباد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کی عادت بنانی پڑے گی. تو خدا جانے آپس میں تو کس طرح سلام کرتے ہوں گے.
वालेकुम अस्सलाम इंशाल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 63 दिन रुक जाए ना पापा यहाँ पर मदनी तरबियती कोर्स हाँ, करके रुक चले जाए, जाएं। रटें खूब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबको दावत है पापा रुकने की, अगर ये हाँ, रुकना चाहिए। कोई रुकेगा इसमें? इनको मालूमात चाहिए तो रुकना तो पड़ेगा, इंशाल्लाह बापा, इनको तो जरूरत भी ज्यादा है। इंशाल्लाह बापा। गौस पाक के कितने भाई बहन थे, तादाद और नाम इरशाद फरमाइए। बापा गौस पाक के एक भाई थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, और बहन एक थी लेकिन उनका नाम कोई पता नहीं है। अब भाई का नाम पता, अब्दुल्ला था उनका भाई का नाम। ला, नाम ये नहीं लिखा मेरे पास, अब्दुल्ला नाम नहीं लिखा है। एक भाई थे, ये तो सही है, हो सकता है कोई रिवायत उस नाम की भी हो। मुरीदों को खतरा नहीं बगैर गम से, मुरीदों एक इस्लाम भाई ने भी यही जवाब दिया था, अच्छा? लेकिन नाम कुछ और बता रहे हैं ये। के है ना अच्छा, से आज़म, मेरे दिल की यही है पुकार, ये आप फिर से कहिए जो कहा आपने नाम। बापा अब्दुल्ला गौस पाक के सिर्फ एक भाई थे, जी, उनका नाम उनका अब्दुल्ला नाम था। अब्दुल्ला था। ये जुमला मैंने बोला, वो बोल दीजिए। गौस पाक के एक भाई थे पापा जिनका नाम अब्दुल्ला था। जवाब दुरुस्त है। हाँ, इनकी कुनियत अबू अहमद थी, सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला, और गौस पाक की कोई बहन मनकूल नहीं है। का तुम्ही दर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और सवाल बाकी रह गया, ये किससे होगा? तलबा से। तो तलबा ने, तालिब इल्म ने जवाब दे दिया जी ना? जी, वो पहला हुआ अवाम से था, लेकिन जवाब तालिब इल्म ने दिया। दिल की यही है पुकार, कर दो मेरा ये बता सकता है कोई? चलो, ये सब के लिए, तालिब इल्म ने तो जवाब दे ही दिया था। जी जी, अब ये पहली ये तो नहीं बता सकते, शायद मेहर भी मुताला करते नहीं है, ये आज बस इनसे मायूसी हो रही है यार, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहला हज कब और कितनी उम्र में किया? क्या पूछे हुए सवाल दोबारा पूछे? ये हो चुका है। तो ये तो इनको आता होगा ना। नहीं, ये मदनी मुज़ाकरा सुनेंगे तो आएगा ना। चलो भाई, पहले आपकी, फिर भी मेहरवी काबीनात के आम हिस्सा भाई, जो आम इस्लाम है हाथ उठाएं जिनको पता हो। गैर तालिब इल्म। मेहरवी खड़े होंगे उनसे नहीं पूछा जा सकेगा। जी, काफी हाथ तो उठा रहे हैं। देखो, अब हाथ उठा रहे हो, पता नहीं मुरुवत में उठा रहे हैं या वाकई मालूम भी है। नहीं, झूठ हाथ उठाना गुनाह है। अगर मालूम नहीं है और खामा का इसलिए उठाया कि अपनी काबीनात की वो थोड़ा यूं वाह हो जाएगी तो मैं बापा हूँ, ऐसे वाह नहीं होती। वाह मदनी काम से होती है। नहीं, माशाल्लाह इन्होंने कुर्बानी तो दी है। ये तो बातें इतनी है भी बहुत दूर ना, इस्लामाबाद, पिंडी और कहाँ से तशरीफ लाए। तकरीबन 2000। हाँ, लेकिन अब घूमने घामने का साथ में शेड्यूल लाए हैं तो फिर दोस्ती कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल वहीद तारी, महरवी की बीनाद। बापा हजूर गौसे पाक की उस वक्त उम्र 38 ईयर थी, 38 साल, और सन ईस्वी 509। ये सने मैंने ईस्वी 509। सन हिजरी 509। ये मैंने बापा आपका मदनी मुज़ाकरा देखा था तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ये पाया था मैंने। जवाब दुरुस्त है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यार, काबीनात की लाज रख ली है कि नहीं भाई? मदनी मुज़ाकरा सुना और माशाल्लाह याद भी कर लिया होगा ना। माशाअल्लाह। आपको यार वो कुछ आओ ना मदनी हुलिया की तरफ, और इमाम अभी सारा दिन लगता नहीं है कि बांधते हो। बस पापा इंशाल्लाह ताला आप करम को कर दें आज तो मैं अपने आपके हाथों से बांधूंगा इंशाल्लाह। आप खुद ही बांध ले, इमामा शरीफ जुल्फे भी खुद ही रख ले, मैं खींच के निकालूंगा नहीं, आप ही रख ले।
اور سفید لباس بھی پہن لیں. انشاءاللہ تیار ملتا ہے سفید لباس دکانوں پر یا فیضان مدینہ کے باہر. تو مدنی ہولیے میں آ جائیں. اب 12 ماہ 25 ماہ 11 جمع 1 ماہ جو دینا چاہیں وہ بھی دے دیں. دبئی میں ہوتا ہوں عرب امارات میں، تو ادھر الحمدللہ قافلے کے جدول چلتا رہتا میرا. مدنی قافلہ. جی مدنی قافلے میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ثاقب حبیب ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، شاداب کالونی سے. میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی گود لیا ہے، کیا اس کے والد کا نام وہی رہنے دے یا میں اپنا خود لکھوا لوں؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب ڈال. یہ والد تو وہی ہیں جن کی وہ بیٹی ہے. لے پالک بچی جو ہے یا بچہ ہے، اس کا باپ اپنا نام بطور باپ نہیں لکھوا سکتا، نہیں بول سکتے اس کو کسی کو کہ یہ میری بیٹی ہے. نہ اس بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میں تمہارا باپ ہوں. یہ اس میں آزمائش ضرور ہے کہ بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعتیں وعیدیں اس کی. یہ شادی کارڈ پر بھی وہ باپ کا نام وہی لکھتے ہیں جس نے پالا ہے، سگے باپ کا نہیں لکھتے غالباً. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہوتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. یہ یہاں تک کہ جو اصل باپ ہے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا ترکہ بھی اس کو ملے گا، اس کا حق بنے گا. اس لے پالک بھلے پالا کسی نے ہو تو ترکہ ملے گا. تو یہ اصل باپ تو اس کو بتانا ہوگا. بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو اصل ماں باپ کے نام بتا دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. اب تو کیا وقت ہے؟ میں شرافت حسین بیگ بات کر رہا ہوں کشمیر ضلع نیلم مقام سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب وضو کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں واش روم میں، تو وہاں جو وضو کی دعا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ آج کل تو اٹیچ باتھ بنتے ہیں تو اس میں ساتھ میں ہی کموڈ یا WC بھی ہوتا ہے اور کوئی اس میں ایک ہی دروازے کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. تو وہاں تو نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے. اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت المؤکدہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تو اس سے وہ سنت ادا ہوگی. تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. یوں سمجھ لو کہ سنت مؤکدہ ہے اللہ کے نام سے وضو شروع کرنا. کہ اگر نہیں کیا، ایک آدھ بات ترک کیا تو برا، اور عادت بنا لی تو گناہ گار. تو آج کل تو یہ عام طور پہ گھروں میں تو یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اور پھر آزاد ہوتے ہوئے افضل یہ کہ درود شریف پڑھے یا قادرو پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھیں کہ جو یا قادرو ہر وضو دھوتے ہوئے پڑھے گا وضو میں تو اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. کڈنیپ کرتے نا، جنات بھی اغوا نہیں کر سکتے. تو یہ واش روم میں وضو کریں گے تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ترکیب ہو سکتی ہے. میں نے ترکیبیں کی ہیں. میں نے جہاں بھی میرا اس طرح کی ترکیب ہے نا، میں نے اندر میں بیچ میں دروازہ بنا لیا ہے. خالی یہ پلاسٹک کا پردہ لٹکا دینا جو آتا ہے رنگ والا وہ کافی نہیں. ہاں دروازہ بنانا پڑے گا جس کا ڈور بھی ہو یا سلائڈنگ ڈور ہو. تو یہ بھی آتے بھلے کمزور سا دروازہ ہو لیکن ہو دروازہ. پلاسٹک کی کا یہ صرف پلاسٹک جو ہوتا ہے پتلا سا وہ نہ ہو. تو اس طرح بھی انشاءاللہ عز و جل یہ الگ جیسے ہو جائے گا. واش روم الگ لگے، بھلے اوپر سے خلا ہو دروازوں کا، ایک قد آدم دروازہ لگا لیا جائے. یہ تیار ڈور آتے ہیں اس کے، وہ اپنے سلائڈنگ ڈور یہ بھی لگ سکتے ہیں، یا کٹنگ کر کے بھی اس طرح کے لگ سکتے ہیں سلائڈنگ ڈور. تو یہ پھر پڑھنا جو ہے نا جائز ہو جائے گا. دروازہ بند کر کے مزے سے وضو کریں، پڑھیں. اگر گنجائش ہونی چاہیے واش روم اتنا بڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں میرے کو بھی کبھی جانا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں، تو وہ وضو بھی اندر کرنا ہوتا ہے، سلائڈنگ ڈور وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر باہر نکل کر
باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, نیت بھی کر لی اور اندر آ کر وضو کر لیا. اب اس آزاد ہوتے وقت اب یہ محرومی ہے, کچھ پڑھ نہیں سکتے. یہ نقصان تو ہے, اب کیا کریں, کبھی کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو یہ تو پھنسنا تو پڑتا ہے. اور نل بھی عجیب سے ہوتے ہیں, بعضوں کا اتنا نل ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ دھلتے نہیں ہیں, تو اس میں نل بھی یو اسٹائل کا ہو نا, یو شیپ کا, تو اس میں وضو کرنا قدر مناسب سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. اتنا سا فیشن کا نل ہوتا ہے وہ مہنگے والا, وضو کے لیے بیکار ہوتا ہے, وہ خالی انگلیاں دھلتی ہیں, وہ بڑی دقت سے بعض اوقات ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اور لوگوں کو احساس نہیں ہے وضو کا, نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح پاک ہوتے ہیں, کس طرح ناپاک رہ جاتے ہیں, نہ وضو کے لیے کس طرح وضو ہوتا ہے. وہ تو فارمولیٹی پوری کر لیتے ہیں, وہ گیلا کر لیتے ہیں. حالانکہ کم از کم 2 قطرے ہر جگہ سے بہنے شرط ہے وضو کے لیے, کمپلسری ہے. اور 3 بار ذرا دھلنا سنت ہے. یا اگر نل میں اس طرح بہہ رہا ہے تو اتنی دیر تک پانی میں رہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ دھل جاتا ہے, تب بھی وہ تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی, 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ وضو کا طریقہ نماز کے احکام میں سے پڑھ لیجئے, اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اتنا بڑا ویلا بناتے ہیں, کوٹھی بناتے ہیں, لیکن وضو کی جگہ نہیں بناتے. کیسے لوگ ہیں, کیسے مسلمان ہیں؟ وضو کی جگہ بھی بنانی چاہیے. تو اس میں طریقہ وضو خانے کا بنانے کا بھی لکھا ہے نماز کے احکام میں, دیکھ کر اس سے بنا لیجئے. بابا میں نے ایک مکان دیکھا تھا, وہی بنگلہ تھا, ویلا, اس میں بابا اس نے وضو خانہ تقریباً پورا وضو خانہ بنایا, تقریباً 3 سے 4 وضو خانے کی اس نے سیٹیں لگائیں, اور باقاعدہ ایک نماز کی جگہ جائے نماز, یعنی ایک پورشن تھا, اندر جائیں تو آپ کو وضو خانہ ملے گا, اور پھر اندر میں ایک اچھی سی جائے نماز ٹائپ کی تھی, شاید آپ کو یاد آ جائے. ہاں میں نے تو چند جگہ پر دیکھا ہے یہ بناتے ہیں, خاص کر باہر ملکوں میں قرآن شریف وغیرہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے. مسلمان ہوتے ہیں نماز کے ذوق والے تو گھر میں باقاعدہ, کیونکہ مسجدیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں, او میلوں میل دور کوئی مسجد ہوتی ہے, یہ گھروں میں اس طرح بیچارے بناتے ہیں. اللہ ان کو برکتیں دے. یہ نماز کی جگہ بھی بناتے ہیں اور وضو خانہ بھی بناتے ہیں, وضو کا نل, مگر یہ بہت کم لوگ, بہت ہی کم لوگ بناتے ہیں, کم سے کم بناتے ہیں. اکا دکا کہہ سکتے ہیں, انہیں لاکھوں میں کوئی بناتا ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.